توہین رسالت، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، توہین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توہین حضرت موسیٰ علیہ السلام، توہین رام اور توہین گوتم بدھ۔ اب آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ اب پاکستانی نیوز کے اندر آج کا چیف جسٹس جو پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے اس کے کافی الزامات لگ رہے ہیں، کافی توہین وغیرہ کے، اور پورے ملک میں ایک قسم کی یہ بریکنگ نیوز بنی پڑی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں، جو بتاؤں گا جو کچھ حقیقتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم اس مقام پر پہنچ گئی ہوئی ہے۔ یعنی جس ملک کا جو چیف جسٹس ہے وہ محفوظ نہیں ہے، عام بندے کی بات اب چھوڑ ہی دینا۔ جیسے میں پہلے کئی دفعہ کئی ویڈیوز کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہے تھے ہم اس وقت ہماری سب سے پہلی جو چیز بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بات ختم۔ اس کے بعد کبھی بھی اس بارے میں بات بھی نہیں، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے کوئی ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اب کیا جو وقت گزرتا گیا ہے، اس کی مذہب کا جو انتہا پسندی ہے جو ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی تھی اور عمران خان کے دور میں بہت اوپر پہنچی ہے، اب وہ ہاتھ سے باہر نکل گئی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قصور جو دوں گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دوں گا، جنہوں نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ساری مینیپولیشن کرنے کے لیے مذہبی انتہا پسندی پھیلا دی ہے۔ جہاں پہلے کہہ چکا ہوں کہ باقی ملکوں کے اندر نئی کمپنیاں کھل رہی ہوتی ہیں، نئے بزنس ہوتے ہیں، آئی ٹی میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں ہر روز نواں کوئی حرام خور مولوی آیا ہوتا ہے، وہ کسی کہانی سنا رہا ہوتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹکنگ ٹائم بم بن چکا ہوا ہے، جہاں پہ ہر بندہ مذہب کو اپنے مطابق استعمال کر رہا ہے دوسروں کے سے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بندہ ہر ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے، یعنی عجیب ہی قسم کی سچویشن ہو گئی ہے۔ کتنے عربی ممالک ہیں اور جو مڈل ایسٹ کنٹری ہیں، سعودی ہے، وہاں پہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں ہے، وہاں بھی مسلمان رہ نہیں رہ رہے، جہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے پاکستان کے اندر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، صرف 3% جو ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم ہیں، اس میں کہتے ہیں ہندو بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں۔ اب سعودی میں کتنا کہتے ہیں ہندو بھی کام کر رہے ہیں، عیسائی بھی کام کر رہے ہیں، اس طرح یو اے وغیرہ میں، قطر میں، بحرین میں، وہاں تو ایسے واقعے پیش نہیں آتے۔ یہ سارے ہمارے ملک کے واقعات کیوں آتے ہیں پیش؟ کیونکہ ساری قوم منافقت میں گر گئی ہے، حرام ہو اور بغیرت اور بے شرم ہے جو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مسجدوں کے اندر لونڈے بازی کے واقعے پیش آ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کر رہا ہوتا ہے منافقت کے اندر آ کے، اور وہی چھوٹے بچوں کے ساتھ بد فعلی کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو توہین نہیں ہوتی؟ جب آپ سیرت نبی پہ عمل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، اور جو دو نبیاں سارا دن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو توہین رسالت یاد نہیں آ رہی ہوتی؟ حرام ہو رہا ایسی قوم بن گئی جس کی وجہ سے آج اس مقام میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یعنی میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح اگر انڈیا کے اندر ان کی جو مذہبی شخصیت جو ہے، مذہبی جو ہے وہ رام ہے، اگر وہاں یہ قانون پاس ہو جائے کہ جو بھی رام کے خلاف جو ہے غلط بات کرے گا اس کی بھی سزائے موت ہوگی، پھر کیا کریں گے آپ؟ اس طرح جب مغربی ریاستیں ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، باقی جتنے ملک ہیں، حالانکہ وہاں مذہب کی پوری آزادی حاصل ہے، وہاں سے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ اگر وہ بھی یہ قانون پاس کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے یا جو سن آف گاڈ ہیں، وہ جو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر وہ یہ قانون پاس کر دیں پھر کیا کرو گے؟ اس طرح یہودی بھی یہ قانون پاس کر اپنے ملک کے اندر، اور جب بدھسٹ ہیں وہ بھی قانون پاس کر دیں کہ جو گوتم بدھ کو نہیں مانے گا اس کو سزائے موت ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ آپ نئے فنے ہانے بنے پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے آج اس مقام میں پہنچ چکی ہوئی کہ ہم نے اپنے ملک کو اس مقام میں پہنچا دیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری عزت کریں، ہم کسی کی عزت نہ کریں۔ یہ اگر یہی بات ہے بھائی نا، بھاگ کے جن ملکوں ڈکیاں لگا کے جاتے ہیں، اسی لیے میں کہا نا، اگر وہ بھی ایسے قانون پاس کر دیں پھر آپ کو کیا عزت رہے گی، یہ آپ کا کس حال میں رہیں گے؟ وہی جو باہر کے ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے وہی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو پوسٹ کری جا رہے ہیں، حرام خور بغیرت لوگ، اور جو مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں، جو عربی ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں بھی جو جاہل گوارگی ہیں جن کی اپنی بیویاں پیچھے انہیں کیا منہ ماری کر رہی ہوتی ہیں، حرام خور قسم کے لوگ بیٹھ کے بڑی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں، بڑی باتیں کری جا رہے ہیں، اور سیرت نبی میں سارے مطلب لونڈے باز قسم کے لوگ ہیں، مطلب بے شرم بغیرت قسم کے۔ مذہب کو ہم نے آج مقام پہ پہنچا دیا ہے، ہر بندہ مذہب کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے، اور جس میں نے پہلے کہا ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے، اور ان کے عمل چیک کر لیں۔ اس لیے میری درخواست ہے بھائی اب اسلام کو، مذہب کو، اس ملک کو اتنا بدنام نہ کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے پہ تھوکیں۔ ویسے اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا، ہمارے پاس کی ویلیو کیا ہے، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، اور صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن کے ذریعے، ریسرچ میں، ایجوکیشن تعلیم کے ذریعے، رب زدنی علما، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ انصاف ہوگا، سب کے لیے برابر ہوگا، تبھی اس مقام میں پہنچیں گے۔ اور ہمارے طاقتور حضرات کو یہ سوچنا پڑے گا، کوئی شرم کرنی پڑے گی کہ ملک کو کس مقام میں پہنچا دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج ہماری دنیا میں ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ اینڈ میری کوئی ایسی بات جب کوئی اچھی لگی تو مدد چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔